السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ معزز سامعین اور خواتین اسلام، حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ کی آمد ناز کی برکت سے دنیا میں ایسی باد بہاری آئی جس نے خزاں دیدہ چمن کو بہار آفریں بنا دیا تھا، جس نے سسکتی بلکتی روتی پیٹتی آہ و فغاں کرتی انسانیت کو مسرت و شادمانی و انبساط و انشراح کی دولت سے مالا مال کیا تھا، جس نے ظلم و تعدی اور جور و تمرد کی آندھیوں سے انسانیت کی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچانے کا کام کیا تھا، آج پھر اسی بعثت کے برکات کی، آج اسی آمد اور آمد ناز کی سعادتوں سے انسانیت کو بہرور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت ہمیں سورج سے زیادہ ہے، جس کی کرنوں کی تابانی سے یہ پورا عالم روشن ہوتا ہے۔ ہمیں چاند کی چاندنی سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، جس کی چاندنی سے ہمارے پھلوں میں رس اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں ان کہکشاؤں اور ستاروں کی چمک اور آب و تاب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، جو ہمارے تاریک راہوں میں اور شب دیجور میں اپنی چمک سے ایک روشنی عطا کرتے ہیں۔ ہمیں ان ہواؤں سے زیادہ ضرورت ہے جس پر زندگی ناز کرتی ہے، اس آکسیجن سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے جس سے ہماری سانس آمد و رفت کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مادی زندگی کے محرکات ہیں، اور حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ناز کے محرکات دائمی زندگی اور ابدی و سرمدی انعامات و نوازشات اور اللہ کی طرف سے قرب اور وصال کا پیغام دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں ان تعلیمات کی ضرورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور آپ کے اصحاب اور آپ کے متبعین کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ آج دنیا کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ آج دنیا اس سے غافل ہے۔ آج دنیا میں ہر سہولت موجود ہے، لیکن آمد ناز کی بات بہاری آج ہم سے روٹھی ہوئی ہے۔ بعثت رسول کے برکات سے ہم محروم ہو رہے ہیں، اس لیے امن و امان کی کیفیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا نے آپ کی آمد کے برکات کو جانچا ہے، پرکھا ہے۔ جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہ وہ زمانہ انسانیت کے لیے کتنا برا زمانہ تھا، انسانیت کو کتنا ذلیل کیا گیا تھا، انسان کتنا گر گیا تھا، اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے، ایمانی اور روحانی اعتبار سے، علمی اور فکری اعتبار سے وہ کس قدر ذلیل اور کس قدر بے فیض ہو کر کے رہ گیا تھا۔ اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ناز نے اسے پھر زندگی عطا فرمائی۔ آمد ناز نے تیری روح چمن میں پھونک دی، ورنہ کلی کلی یہاں مستی خواب ناز میں۔ صورتحال یہ تھی، آپ کی آمد سے لوگوں نے اخلاق کا سبق لیا، آپ کی برکت سے باہم محبتوں کے سرچشمے پھوٹے، آپ کی صحبت سے لوگوں نے فرائض کو سمجھا، واجبات کو سمجھا، ذمہ داریوں کو سمجھا، حالات کو سمجھا، زمانے کو سمجھا،
مخلوق نے خالق کو سمجھا اور خالق کی عطا کردہ ذمہ داریوں کو عمل میں لانے کا جذبہ پیدا کرنے کے احوال و محرکات کو سمجھا۔ لہذا آج پھر اسی تعلیم کی ضرورت ہے جو آقا رسالت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے۔ معزز سامعین، وہ زمانہ جس میں آپ کی بعثت ہوئی، کیا اس زمانے میں بھائی بھائی پہ ظلم نہیں کر رہا تھا؟ کیا اس زمانے میں ماں کو وراثت کی طرح تقسیم نہیں کر لیا جاتا تھا؟ کیا اس زمانے میں ماں کو بیٹا بیوی کی طرح سے استعمال نہیں کر لیتا تھا؟ کیا اس زمانے میں معاہدوں کی دھجیاں نہیں اڑائی جاتی تھیں؟ یہی وہ زمانہ وہ تھا کہ جب زور آور ہر قانون سے بالاتر سمجھا جاتا تھا۔ زور، زبردستی، زیادتی، تمرد، سرکشی ان کی لغت میں غریبوں کے لیے، لیکن امیروں کے لیے، طاقتور لوگوں کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس کو سمجھایا، بتایا کیریکٹر کیا چیز ہے، اخلاق کیا چیز ہے، انسانیت کیا چیز ہے، بے اخائی و ہمدردی کسے کہتے ہیں۔ آپ نے ایک ایک چیز کی ترجمانی فرمائی اور اس دنیا کو باغ و بہار میں تبدیل فرما دیا۔ آپ کی طبیعت میں ایسی نرمی، مہربانی، رقت کہ جو آتا آپ کا اسیر ہو جاتا تھا۔ آپ کے حضور میں آ کر کے بے قرار دل کو سکون ملتا تھا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے تمناؤں کا ظہور ہوتا تھا اور آرزویں پوری ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے وصف عالی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على اللہ ان اللہ يحب المتوکلین۔ اللہ کی رحمت کے فیض سے آپ ان کے لیے، اپنے اصحاب کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ اگر آپ درست خو، درست مزاج، سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ سے بکھر جاتے، آپ سے دور ہو جاتے۔ اگر ان سے کوئی چوک ہو جائے تو آپ معاف فرما دیجئے، اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو درگزر فرما دیجئے، اپنے معاملات میں ان کو شریک کر لیا کیجئے، ان سے مشورہ کیجئے، اور جب فیصلہ کر لیں، عزم و ارادہ کر لیں تو کر گزریے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ اللہ متقیوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ بھروسہ کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو آپ کی خدمت میں آتا تو آپ کو اس طرح چاہتا، اس طرح ٹوٹ کر کے آپ کو چاہتا کہ آپ وضو فرماتے تو آپ کے وضو کے قطروں کو وہ اپنے ہتھیلیوں پہ لے لیا کرتے تھے۔ محبت کی وہ شکلیں، محبت کی وہ تصویر دیکھی آنے والوں نے، غیروں نے، تو انہوں نے ترجمانی کی کہ ہم نے یہ قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی ان کے درباریوں کو اتنا چاہتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد کے ماننے والے محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزاج تبدیل کر کے رکھ دیا، مزاج کا تمرد ختم ہو گیا، مزاج کے اندر جو بغاوت تھی وہ ختم ہو گئی۔ محبت اور ہمدردی، بے خواہی، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کے کام آنا، اللہ کی رضا، اخلاص کی باد بہاری ہر طرف چلتی ہوئی نظر آئی۔ آج اسی تعلیم کی ضرورت ہے جو رسول اس دنیا سے ظلم و جور کو مٹانے کے لیے آیا، جس رسول نے آ کر کے ظلم و زیادتی سے بھری دنیا کو امن و امان کا پیغام سنایا۔ علم کی تاریخ میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ آج اسی رسول پر افطرا پردازیاں کی جا رہی، آج اسی رسول کی تعلیمات کے تعلق سے کس بیانی دروغ بافی کی جا رہی ہے، اور پڑھے لکھے دانشور جھوٹ بولنے سے
گریز نہیں کرنے، بلکہ ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جس نے کلیسا سے اپنے دامن کو تو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہی آگے بڑھ کر کے اس نے رسول کے خلاف زبان درازی کی ہے۔ معزز سامعین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مستشرقین کا گروہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی، افسوس ہے کہ وہ ایک طرف علم کا دعوے دار ہے اور دوسری طرف رسول کے کردار کو، رسول کی کوششوں کو، رسول کی تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کرنے پر اتارو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جس طبقے کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے وہ رسول کی وہ سیرت پڑھتا ہے، اس کے سامنے وہ اوراق کھلتے ہیں جو کس بیانی اور دروغ بافی سے پر ہیں، لہذا پڑھنے والے کا دماغ بھی کس بیانی اور دروغ بافی کی راکھ میں آلودہ ہو کر کے گندا ہو جاتا ہے۔ وہ رسول جو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، جس نے آ کر کے علم کو عام کیا، اس زمانے میں جب یورپ جہل و دلالت میں ڈوبا ہوا تھا، جب امریکہ کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا، جب فرانس انتہائی پستی میں تھا، جب اندلس میں کوئی دانشکدہ اور کالج اور مدرسہ نہیں تھا، جہاں عرب و عجم میں ہر طرف ظلمت اور ہر طرف زیادتی کا بازار گرم تھا، ایسے وقت میں اس رسول نے آ کر کے آواز لگائی، علم کی ساقی گری کی، علم کے دروازے پر بڑے بڑے قفل پڑے ہوئے تھے، ان تالوں کو کھولا اور علم کو عام کیا۔ ہمارے اس ملک کے اندر صورتحال یہ تھی کہ اگر وید کا ایک اشلوک کسی شودر کے کان میں پڑ جائے تو اس جرم میں اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈال دیا جاتا تھا۔ سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے ایک دفعہ جودھیا میں ایک پنڈت کا لڑکا مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ سارے برہموں نے مل کر کے رام چندر جی سے کہا کہ ایک بڑا سانحہ ہے، برہمن کا لڑکا وہ بھی نوجوان وہ مر گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی شودر وید پڑھ رہا ہے، اس لیے برہمن مر گیا ہے، اس کا پتہ لگایا جائے۔ شودر کو جرات کیسے ہوئی کہ وہ پڑھے؟ اس کے لیے تو جہالت ہے، پڑھنے کا حق تو صرف برہمن کو ہے۔ یہ طبقہ ہے جو پڑھے، سمجھے، دین کا تحفظ کرے، مذہب کی حفاظت کرے۔ شودر کیسے یہ کر لیا؟ اب مسئلہ تھا کہ تلاش کیا جائے۔ رام چندر جی نے اپنے فضائی سواری پر سوار ہو کر کے تلاش شروع کی تو انہیں وندھیاچل کے جنگل میں ایک شودر ملا جو وید پڑھ رہا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہی ہے جس کا اثر ایک برہمن زادے پہ پڑا، اس کی موت واقع ہوگی۔ لہذا وہاں اپنی سواری سے اترے اور اس کو قتل کیا، اور ادھر وہ قتل ہوتا ہے، ادھر وہ برہمن زادہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعات ہیں جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تعلیم ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ آج دنیا جو آواز لگا رہی ہے کہ تعلیم ہر ایک کے لیے، ہمارا ملک آواز لگا رہا ہے، ہماری حکومت آواز لگا رہی ہے، اس کے لیے طرح طرح کی اعانتیں اور مدد دی جا رہی ہے، طرح طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو یا بچی ہو۔ یہ انقلاب آفری پیغام کس نے دیا؟ یہ انقلاب آفری آواز کس نے لگائی؟ یہ آقائے رسالت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ آپ نے لگائی تھی جس طرح اللہ نے سب کو بنو آدم بنایا، آدم کی اولاد، جس طرح اللہ نے سب کو اشرفیت کا تاج پہنایا، جس طرح اللہ نے حضرت آدم اور ان کی اولاد کے روبرو فرشتوں کو جھکا دیا، اللہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے بندے بھی اس کو سمجھیں علم کے ذریعے۔ لہذا اللہ نے اپنی وحی نازل فرمائی، قرآن پاک نازل فرمایا، اور حق یہ دیا کہ چاہے وہ دیہاتی ہو،
چاہے وہ جنگل میں رہنے والا ہو، چاہے وہ انتہائی غریب خاندان کا فرد ہو، چاہے وہ تخت و تاج و بخت و باج کا مالک ہو، ہر ایک کو یکساں مواقع ملنا چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے اور استفادہ کرے۔ یہ مساوات کس کے در سے ہم کو ملا ہے؟ یہ آواز کہاں سے اٹھی؟ اسی نبی امی کی آواز ہے جو وحی اس کے اوپر آئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک ہم نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اس پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ لہذا کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، یہ موسم جغرافیائی اثرات کی بنیاد پہ ہے۔ کشمیر کا رہنے والا گورا چٹا ہوتا ہے اور مدراس کا رہنے والا سانولا ہوتا ہے۔ جہاں ٹھنڈے ملک کے رہنے والے گورے رنگ کے ہوتے ہیں، گرم ملک کے رہنے والے کالے ہوتے ہیں۔ یہ جغرافیائی اور موسم کا اثر ہے، یہ ظاہری چیز۔ دل ہر ایک کا ایک سا، دل ہر ایک کا ایک ہی جگہ ہے۔ اللہ نے دو دل نہیں بنائے ہیں، ایک دل بنایا ہے تاکہ ایک کو مانے۔ آنکھیں دو بنائی، ہاتھ دو بنائے، پیر دو بنائے، دل ایک بنایا، اس لیے کہ یہ دل وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی معرفت مرتکز ہوتی ہے، جہاں اللہ کی شناخت قائم ہوتی ہے، جو اللہ کے بندوں کی تمام تر صلاحیتوں پہ حکمرانی کرتا ہے، وہ مرکز دل ہے۔ وہ دل اللہ کے لیے ہو، وہ دل شرک سے، کفر سے پاک و صاف ہو، کامیاب دل ہے۔ یہ جنت کس کے لیے ہے؟ انہی کے لیے جو ایسا دل لے کر کے آئیں گے، قلب سلیم کے ساتھ آئیں گے، محفوظ دل۔ اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دل کو مانجھنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، صاف ستھرا رکھنے کے لیے، شرک کی آلودگی سے، کفر کی آلودگی سے، برائیوں کی آلودگی سے، جس کی بنیاد پہ یہ ساری تباہیاں آتی ہیں، قومیں تباہ ہوتی ہیں، اجتماعی زندگی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، معاشرہ جو ہے وہ آلودہ ہوتا ہے، محبتیں پامال ہوتی ہیں، استعداد و صلاحیتیں جو ہیں وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اس سے نکالنے کے لیے اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے۔ آج اسی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی اسی انداز میں مشاطگی کی، اسی انداز میں اس زمانے کے زلف و کاکل کو سنوارا۔ لہذا اللہ رب العزت کی طرف سے شہادت موجود ہے قرآن پاک کے اندر، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے وہ کافروں پر سخت کفر کو قبول نہیں کر سکتے، اور باہم ایک دوسرے پہ مہربان ہیں، ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہتے ہیں، لیکن کفر و کفر کی چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار، اشدہ، سخت پوڑ ہے، مضبوط، ان کو کوئی کفر کے معاملے میں جھکا نہیں سکتا ہے، جان دے سکتے ہیں لیکن کفر کو قبول نہیں کر سکتے۔ ان کے چہروں پہ، ان کی پیشانی پہ اللہ کی رضا کی تحصیل کے لیے عبادت کے نشانات ملیں گے۔ اللہ کے فضل و رضوان کے طالب ہیں، سجدے کے نشانات آپ پائیں گے۔ یہ نشانی محمد الرسول اللہ کے اصحاب کی توریت کے اندر موجود ہے، اور محمد الرسول اللہ کے اصحاب کی
شناخت اور پہچان کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے۔ وہ کس طرح ہے کہ ایسے وہ اٹھیں گے جس طرح سے ایک زرعی نکلتی ہے زمین سے، دانا ڈالا جاتا ہے، کسان گیہوں بوتا ہے، جو بوتا ہے، بھٹا بوتا ہے، تو اس کی زرعی سوئی نکلتی ہے، پھر وہ سوئی اوپر اڑتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، پھر اس میں تنا ہوتا ہے، پھر اس میں پتے نکلتے ہیں، پھر اس میں بالیاں آ جاتی ہیں، اور ہر بالی میں سینکڑوں دانے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح محمد الرسول اللہ کے فیض یافتہ، صحبت یافتہ، آپ سے علم حاصل کرنے والے آپ کے اصحاب اس طرح سے ایک ایک کر کے اٹھیں گے، دیکھنے میں بہت ہی نرم اور کمزور، لیکن آہستہ 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 اللہ انہیں اس طرح سے اٹھائے گا کہ جس طرح سے وہ سوئی، وہ اخوا، وہ زرعی پوری کھیتی پر چھا جاتی ہے، اس طرح یہ اصحاب اور ان کی تعلیمات، ان کی تگ و دو، ان کی تگ و تاز سارے جہاں پہ چھا جائے گا۔ اللہ نے 13 صدیوں میں یہ کر کے دیکھا، لیکن آج صورتحال بدلی ہوئی نظر آ رہی۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے پھر اٹھیں اور تعلیمات رسول کے عالم کو لے کر کے آگے بڑھیں اور آواز لگائیں۔ انسان نے سب کو آزما لیا، کمیونزم کو آزمایا، کیپٹلزم کو آزمایا، منہ کی کھانی پڑی، اور آج پھر وہ اس طرف کشا آ رہا ہے کہ اقتصادی بنیاد پہ معاشی بحران جو اسے جو دوچار ہو رہا ہے، اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے تعلیمات رسول کی طرف وہ دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ہم اس کی طرف آئیں اور تعلیمات رسول کو عام کر کے دنیا کو تباہی سے بچانے کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ رب رحیم مشفق